کہ مسجد میں آنے سے آدمی مر جائے گا تو اس سے بہتر مرنے کی جگہ کوئی ہو نہیں۔ جہاں جہاں بھی ہماری جماعتیں ہیں وہ وہاں رہتے ہوئے حکومت کے قوانین کی پابندی ضرور کریں۔ ٹیسٹ کرنے یا کوارنٹائن کرنے کے لیے لے جانا چاہتی ہے تو انتظامیہ کا اس میں پورا تعاون کریں۔ ان کے شعبوں کے اپنی جاہلیت بھری تقریروں سے جماعتیوں کو گمراہ کرنے والا مولانا محمد سعد انڈر گراؤنڈ ہے۔ پورے دیش میں کورونا وائرس کے سنکرمن کا سب سے بڑا گنہگار مولانا سعد پولیس سے بچنے کے لیے روز نیا ڈرامہ رچ رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کے مکھیا مولانا سعد نے اب ایک نیا آڈیو سندیش جاری کیا ہے۔ اس سندیش میں اس نے جماعتیوں سے رمضان کے مہینے میں گھر میں ہی نماز پڑھنے کی اپیل کی ہے۔ رمضان المبارک اجتماعی اعمال کا مہینہ ہے جس کا شوق و جذبہ ہر امتی کے دل میں ہے، اس لیے ملک و بیرون ملک میں تمام دعوت کے کام کرنے والوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ جب تک ہر ملک اور ہر علاقے کے حکام اور انتظامیہ پوری طرح پابندی ختم نہیں کر دیتی اس وقت تک عالم بھر میں خصوصاً ہمارے دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہی تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں بھی زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہوں۔ البتہ مساجد میں تراویح کا اہتمام انتظامیہ کی شرائط اور پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے کیا جائے اور اس میں انتظامیہ کا تعاون کیا جائے اور یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جب سے کرائم برانچ کا شکنجہ کسا ہے، مولانا سعد گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے۔ اس نے ایک دن پہلے بھی ایک آڈیو میسج جاری کیا تھا جس میں اس نے کورونا کے علاج میں سرکار کا ساتھ دینے کی بات کہی تھی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بھائیوں، ہر خیر و شر کا اللہ ہی خالق اور مالک ہے۔ ہر حال تنہا اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ ہر حال کے آنے کا تعلق براہ راست اعمال سے ہے۔ اس وقت سارا عالم ایک وبا کا شکار ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ یہ وبا ہمارے برے اعمال کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ جب بندہ اپنے بنانے والے سے دور ہو جاتا ہے تو بنانے والا اس کو اپنے قریب لانے کے لیے اس پر حالات لاتا ہے۔ اس لیے ایک اہم درخواست کرنی ہے۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ افراد جہاں کہیں بھی ہیں اور ضلع کی انتظامیہ اور حکومت ان کو ٹیسٹ کرنے یا کوارنٹائن کرنے کے لیے لے جانا چاہتی ہے تو انتظامیہ کا اس میں پورا تعاون کریں، انتظامیہ کا پورا ساتھ دیں۔ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت کی طرف دعا اور صدقات اور رات کے قیام اور تہجد اور صلاۃ الحاجہ کے ذریعے متوجہ رہیں۔ نیز اپنے ضرورت مند پڑوسیوں کا خیال کریں، کوئی ہمارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ ہر ایک کی اپنی طاقت کے بقدر مدد کریں۔ جب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں گے تو اللہ رب العزت ہمارا بنانے والا ہمارے ساتھ نرمی کا رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ فقط والسلام، بندہ محمد سعد۔ نظام الدین مرکز کانڈ میں پولیس کو مولانا سعد کی تلاش ہے، لیکن وہ دلی پولیس کی کرائم برانچ کے سامنے روز نئے بہانے بنا رہا ہے۔ وہ جماعتیوں کو کورونا کی جانچ کے لیے سمجھا رہا ہے لیکن خود جانچ نہیں کروا رہا۔ کرائم برانچ نے مولانا سعد کو بھیجے نوٹس میں کہا تھا کہ مولانا سعد سب سے پہلے کورونا کا ٹیسٹ کروائیں، سمبھو ہو تو مولانا سعد دلی کے ایمس سے کورونا ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹ کی رپورٹ کرائم برانچ کو سونپی جائے، اس کے بعد مولانا سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ کیا دلی پولیس کی کرائم برانچ کی جانچ سے بچنے کے لیے کورونا کا ٹیسٹ نہیں کروا رہا ہے مولانا سعد؟ کرائم برانچ کے سوتروں نے آج تک کو بتایا ہے کہ دراصل مولانا سعد نے ابھی تک کورونا کا ٹیسٹ نہیں کروایا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کرائم برانچ نے مولانا سعد کو کہا ہے کہ وہ کورونا کا ٹیسٹ کرائے، بہت ممکن ہے تو ایمس اسپتال سے کرائے، اس کے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ کرائم برانچ کو سونپی جائے، اس کے بعد ہی کرائم برانچ مولانا سعد سے پوچھ تاچھ کرے گی۔ کرائم برانچ مولانا سعد کے وکیل کے ذریعے اس کے سمپرک میں ہے۔ کرائم برانچ نے مولانا سعد کو پہلے کورونا ٹیسٹ کرانے اور پھر جانچ میں شامل ہونے کے لیے کہا ہے۔ حالانکہ پولیس ادھیکاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرفتاری اور جانچ سے بچنے کے لیے مولانا کورونا ٹیسٹ نہیں کروا رہا۔
हालांकि मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच ही नहीं ईडी का शिकंजा भी कसने लगा है। ईडी ने मौलाना साद और मरकज से जुड़े लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मरकज को मिल रही विदेशी फंडिंग को देखते हुए ही ईडी ने केस दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच ने ईडी को सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच करने के लिए कहा है। क्राइम ब्रांच को तबलीगी जमात का एक बैंक अकाउंट मिला है। यह अकाउंट सरकारी बैंक में है। मौलाना साद को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन लगातार चलती जा रही है। दरअसल अब इस पूरे मामले में न सिर्फ ईडी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इनकम टैक्स भी अलग से कर रहा है। उन्होंने भी अलग अलग मामले इसमें दर्ज करके जांच कर रही है। मौलाना साद जिस तरीके से क्वारंटाइन टाइम की मुद्दत पूरी होने के बाद भी आज भी मौलाना छुपा हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। इनको निकलना चाहिए है और इनको निकल के बाकायदा गवर्नमेंट को, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको फेस करना चाहिए है। क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी होने के बाद मौलाना साद का छुपा रहना ये क्या दर्शाता है? क्या मौलाना साद हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं? जहाँ तक कि मैं जानता हूँ मरकज़ के लिए बाकायदा फंडिंग हो रही है और ये जमाती लोग वहाबी हजरात, इनका ताल्लुक़ सीधा सऊदी अरब से है और सीधा सऊदी अरब से इनको एड मिलती है। वहाँ के पैसे के ऊपर ये फल फूल रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस फैलाने में जमातियों का हाथ होने के खुलासे के बाद से ही मौलाना साद छिपा हुआ है। पहले मौलाना ने जमातियों को कोरोना पर बरगलाने की कोशिश की थी। तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। दिल्ली पुलिस ने जब मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा तो साद का रंग उड़ गया। क्राइम ब्रांच ने मौलाना के वकील के जरिए उसे नोटिस भिजवाया। जवाब में मौलाना ने ऑडियो मैसेज जारी करके बताया कि वो खुद क्वारंटीन में है। दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ खिलाफ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के कवानीन की पाबंदी ज़रूर करें। अब मौलाना का क्वारंटीन का वक्त भी बीत चुका है, लेकिन उसने अब तक कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया है। क्राइम ब्रांच ने उसे टेस्ट कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। उम्मीद है कि क्राइम ब्रांच और मौलाना साद के बीच चूहे बिल्ली का ये खेल जल्द ही खत्म हो जाएगा।